اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ہم 6 آدمی تھے۔ ہمارے بیچ ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے، تو زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پیر گھائل ہو گئے تھے اور میرا پیر بھی گھائل ہو گیا تھا اور میرے پیروں کے ناخن گر گئے تھے، تو ہم اپنے پیروں پر کپڑے کی لیریں یعنی چتھڑے لپیٹ لیتے تھے۔ پھر اس غزوے کا نام ہی غزوہ سات الرقاع پڑ گیا، کیونکہ ہم اپنے پیروں پر چتھڑے باندھے تھے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، پھر اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ میں اسے بیان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ راوی ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مانو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ ان کے اچھے اعمال کا راز کھلے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: پہلا تو اس حدیث میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روکھی اور سادہ زندگی اور ان کی رضا بالقضاء کا بیان ہے۔ دوسرا، دکھاوے اور ریاکاری سے بچنے کے لیے اچھے اعمال کے بیان سے بچنا بہتر ہے۔ حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا قیدی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقسیم فرما دیا، تو کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا۔ وہ لوگ جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں انہیں نہیں دیتا، وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہیں جن کو میں دیتا ہوں۔ یاد رکھو، میں ان کو صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور سخت بے چینی دیکھتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو میں اس مالداری اور بھلائی کے لیے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے۔ انہی لوگوں میں سے عمرو بن تغلب ہیں۔ عمرو بن تبلغ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مقابلے میں سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں ہے۔ بخاری شریف۔ حلعو کا سخت بے چینی اور کچھ کہتے ہیں اس کے معنی تکلیف کے ہیں۔ فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال بھی آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دیتے تھے۔ تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الگ الگ پہلو ہوتے تھے، ضرورت و حاجت، چنانچہ اہل حاجت کو دیتے یا حق کی بنا پر ضرورت مندوں کو دیتے یا دل رکھنے کے لیے دے دیتے۔ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کو دیتے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوتا کہ اگر انہیں نظر انداز کیا گیا تو یہ بے صبری اور کمزوری کا مظاہرہ کریں گے، اور یوں قابل اعتماد اور دلوں کی مالداری سے مالا مال قسم کے لوگ جان کر محروم کر دیے جاتے۔ اس سے عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوسری قسم میں شمار کیا، جس کو انہوں نے اپنے لیے بجا طور پر ایک بہت بڑا اعزاز قرار دیا۔ یعنی بیت المال سے تقسیم کرنے میں حاکم کو اپنی مرضی حاصل ہے، بشرطے کہ حاکم تقوی اور امانت اور ایمانداری کے تقاضوں کا دھیان رکھنے والا ہو، اندھے کی طرح اپنوں میں ہی ریوڑیاں بانٹنے والا نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔